بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپ 6 آن لائن سپورٹ پروگرام میں خوش آمدید۔ آج جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے سمندر کا دل۔ یہ آپ کی سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ جمشوروں کی کتاب کے صفحہ نمبر 63 تا 68 موجود ہے۔ میں آپ کا معلم ہوں محمد احمد۔ آئیے بڑھتے ہیں مقاصد تدریس کی طرف۔ مقاصد تدریس میں ہم جانیں گے سبق کے مصنف مرزا ادیب کے حالات زندگی اور ان کا ادب کے اندر کیا مقام و مرتبہ ہے، اس کے بارے میں ہم آگاہی حاصل کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ سبق کی تشریح کی جائے گی اور الفاظ و معنی آپ کو بتائے جائیں گے، اور نئے الفاظ کو جملوں میں کیسے استعمال کرنا ہے یہ آپ کو بتایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ سبق کا خلاصہ اور مرکزی خیال پر بھی تفصیلاً روشنی ڈالی جائے گی۔ آئیے اب بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ حسنہ، اوہ تم تو الٹی بات ہی سمجھتی ہو، میں نے صرف یہ کہا ہے کہ گھر سے ہو آؤ، صبح سے کام کر رہی ہو۔ رکھی، اب تو مزیدار چیزیں کھا کر ہی جاؤں گی۔ حسنہ، ضرور کھانا، یہ تمہارا ہی تو گھر ہے۔ حسنہ دودھ والی دیگچی اٹھا کر برچی خانے کی طرف جاتی ہے۔ اس کے پیچھے رکھی بھی لالٹین لے کر جانے لگتی ہے۔ کمرہ خالی ہو جاتا ہے۔ چند لمحوں کے بعد رکھی لالٹین جلا کر واپس آتی ہے۔ لالٹین وہیں ستون کے ساتھ لٹکا دیتی ہے اور جھولنے کے پاس ٹھہر کر آہستہ آہستہ جھولنے کو جھلانے لگتی ہے چلانے لگتی ہے، یعنی اس کو۔ سغرا آتی ہے۔ 10-11 سال کی بچی گردن میں ڈھولک لٹک رہی ہے۔ رکھی، آؤ سغرا۔ سغرا، خالہ آپا نہیں آئیں؟ رکھی، آ جائے گی۔ سغرا، شام تو ہو گئی ہے۔ رکھی، گاڑی بھی لیٹ ہو جاتی ہے کبھی کبھی۔ سغرا، ہم ڈھولک بجائیں گے؟ ہاں رکھی، ضرور بجانا، اور سنو بہت سے بچوں کو لے کر آنا۔ سغرا، سارے کو لمبا کر کے محلے کے بچوں کو لے کر آ جاؤں گی۔ ہاں، آپ نے سمجھا کیا ہے خالہ؟ رکھی، ہمارے پاس سارے محلے کے بچوں کے لیے مٹھائی نہیں ہے۔ ہاں سغرا، مٹھائی؟ آہا، خوشی سے ڈھولک پر زور زور سے ہاتھ مارتی ہے۔ رکھی، اب تو خوش ہو گئی ہے نا؟ سغرا، خالہ سنجیدہ منہ بنا کر، بعض بچے بڑے بدتمیز ہوتے ہیں، میں صرف اپنی بہنوں ہی کو لاؤں گی، شور کرنے سے فائدہ بھلا۔ رکھی، کیوں، باقی بچوں نے کیا قصور کیا ہے؟ سغرا موضوع بدل کر، اچھا خالہ، بچہ بڑا پیارا ہے نا؟ اچھا، یہاں پہ آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک محبت، ایک چاہت اور ایک جوش ولولہ جذبہ ان کی محبت کے اندر پایا جا رہا ہے۔ رکھی، ہاں سنا تو یہی ہے۔ سغرا، اچھا خالہ، میں موٹر پر جا کر انتظار کرتی ہوں آپا کا، جب انہیں دیکھوں گی تو بھاگ کر آپ کو بتا دوں گی۔ رکھی، اچھا۔ سغرا سیڑھیوں کی طرف جاتی ہے۔ رکھی وہیں کھڑی سے حسنہ آتی۔ اچھا، آگے اب دیکھیے وقفہ آتا ہے۔ وقفہ کے بعد دوبارہ جب شروع ہوتی ہے بات، اس میں حسنہ، سغرا ہو گئی، صبح کئی مرتبہ آ چکی ہوں، ٹائم پیس دیکھ کر لہجے میں گھبراہٹ، ہائے اب تو 6:45 بج گئے، کیوں نہیں آئے اب تک؟ کہیں گھڑی آگے نہیں پر نہیں، کافی اندھیرا ہو گیا ہے، کیوں رکھو؟ رکھی کسی گہری سوچ میں غرق ہے۔ حسنہ، تم سوچ کے آ رہی ہو؟ رکھی، کیا کہا؟ حسنہ، میں نے کہا سوچ کے آ رہی ہو؟ رکھی، میں کیا سوچ رہی ہوں؟ کچھ نہیں، یوں ہی۔ حسنہ، یوں ہی کیا؟ رکھی، سوچ رہی ہوں کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے کیسے کیسے سہارے مل جاتے ہیں، ایک سہارا ٹوٹ جاتا ہے تو دوسرا سہارا مل جاتا ہے، بیٹا نہ صحیح پوتا ہی صحیح، پر صدمہ تو سہنا ہی پڑتا ہے نا۔ حسنہ، رکھو، ماں کا دل تو ایک سمندر ہوتا ہے، ایک اتھاہ سمندر، جس میں دکھوں اور غموں کے ہزاروں پہاڑ چپ چاپ سما جاتے ہیں، دیکھنے والوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ سمندر کی تہہ میں کیا کچھ ڈوب چکا ہے۔ ماں تو دکھ سہنے اور صبر کرنے کے لیے ہی پیدا ہوئی ہے۔ رکھی بھر کر، سچ کہا تم نے۔ حسنہ، یہی دیکھ لو، پورے 9 مہینے ہم اپنی رگوں کا خون دے دے کر ایک بے جان چیز کو جاندار بناتے ہیں، پھر اپنے سینے کے لہو کو دودھ بنا کر اسے پالتی ہیں۔ اچھا، یہاں پہ دیکھیں آپ تو حسنہ جو ہے وہ بار بار اپنی محبت جو ہے وہ پوتے کے ساتھ جتا رہی ہے، یعنی وہ بتا رہی ہے کہ اس کے پوتے کے ساتھ اس کی کتنی محبت ہے، وہ بار بار یہاں پر رکھی کے ساتھ اس چیز کو بار بار دہرا رہی ہے۔ اس دن کی خاطر چین اور رات کا آرام تج دیتی ہیں، مگر ہمارے جگر کا ٹکڑا ہم سے ہمیشہ کے لیے چھن جاتا ہے۔ آہ بھر کر، دیکھیے بیٹا، آہ بھر کر کیا کریں، زندہ تو رہنا ہی پڑتا ہے، صبر تو کرنا ہی پڑتا ہے، صبر تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ رکھی، استغفر اللہ، ہم بھی کیا باتیں لے بیٹھے ہیں اس وقت۔
حسنا قدرت کا کارخانہ تو اسی طرح چلتا ہے، رکھی چلنے تو ہمیں کیا، یہ بتاؤ کوئی اور کام باقی تو نہیں ہے؟ نیچے سے شبیر کی آواز اماں کہتی ہوئی آتی ہے۔ حسنا شبیر معلوم ہوتا ہے رکھی وہی ہے، آواز دے کر اور نہیں۔ شبیر آتا ہے سن 18 کے لگ بھگ۔ شبیر ابھی آپا نہیں آئی، رکھی آئی ہوئی ہوتی تو نظر نہ آ جاتی۔ شبیر اماں شیخ صاحب کے گھر کے لوگ بھی اس گاڑی سے آ رہے تھے۔ حسنا تو آ گئے وہ، تمہارا خالو تو آیا نہیں ابھی، جانے کہاں جا کر بیٹھ گیا ہے۔ شبیر ایک بہت بڑی بری خبر ہے خالہ۔ شبیر شیخ صاحب کہتے ہیں اس گاڑی کی ٹکر ہو گئی ہے۔ حسنا ٹکر، ہائے میرے اللہ، رکھی خدا خیر کرے، کہاں ہوئی ہے ٹکر؟ شبیر اسٹیشن کے قریب، گاڑی زخمیوں کو لے کر آ پہنچی ہے۔ حسنا تمہاری آپا اور بچے کا کیا ہوا؟ شیخ صاحب کیا کہتے ہیں؟ شبیر وہ اپنے گھر والوں کو لے آئے ہیں، صرف ان کے ابا کچھ زخمی ہوئے۔ حسنا میں جاتی ہوں، برقع کہاں ہے؟ الماری کی طرف جانے لگتی ہے، رکھی اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے۔ یعنی دیکھیے کہ ایک فرد آ کر، ایک شخص آ کر بتاتا ہے حسنا کو، تو وہ اپنے پوتے کے لیے وہ کس قدر بے قرار ہو جاتی ہے۔ رکھی تم کہاں جاؤ گی؟ ذرا ٹھہرو، بات سنو میری۔ حسنا لہجے میں سخت گھبراہٹ، بات کیا سناؤں گی؟ رکھی بیٹھ جاؤ، ٹہنی چلا جاتا ہے۔ شبیر میں جاتا ہوں اماں، ابھی آ کر بتاتا ہوں۔ رکھی بھاگ کر جاؤ، اللہ رحم کرے گا۔ شبیر جلدی سے سیڑھیوں پر سے اترنے لگتا ہے۔ چند لمحے سناٹا رہتا ہے۔ حسنا شیخ صاحب ہی کے گھر چلی جاؤ۔ رکھی انہیں کیا خبر ہوگی ہماری؟ گھبراؤ نہیں، گاڑی کی ٹکر ہو جائے تو سارے مسافر زخمی نہیں ہو جاتے، اور پھر عورتوں کا ڈبہ تو انجن سے کافی دور ہو جاتا ہے۔ حسنا خدا خیر کرے وہ اس گاڑی سے نہ آئی ہو۔ رکھی یہ بھی ہو سکتا ہے حسنا نہیں اس گاڑی سے آئی ہے، اس کے بھائی نے لکھا تھا میں سعیدہ کو لے کر گاڑی میں سوار کرا دوں گا۔ رکھی اس کے ساتھ اس کے رشتے کی کوئی خالہ بھی تو آ رہی تھی نا؟ حسنا ہاں، رکھی خط میں صاف لکھا تھا اگر خالہ ساتھ جانے پر تیار ہوئی تو سعیدہ آئے گی، ورنہ اگلے مہینے خود اسے چھوڑ جاؤں گا، لکھا تھا۔ حسنا خالہ ضرور آئی ہوگی، رکھی کیا خبر، پر میرا دل کہتا ہے وہ اس گاڑی سے نہیں آئی، آگے اس مہینے کا اس کا بھائی ہی لے کر آئے گا اسے۔ حسنا جب خط میں لکھ دیا ہے تو رکھی ہو سکتا ہے اس کی خالہ تیار نہ ہو سکی ہو۔ حسنا اس کا منہ تکنے لگتی ہے۔ حسنا میرا دل نہیں مانتا، رکھی ابھی شبیر آ جاتا ہے، وہ آ کر یہی کہے گا کہ خالو جان اکیلے آ رہے، دیکھ لینا۔ اب دیکھیے بیٹا، اس کے اندر صرف اور صرف آپ کو جو چیز نظر آ رہی ہے وہ اصل میں کیا ہے، ایک ماں کی محبت ہے جو آپ کو بار بار یہاں پر نظر آ رہی ہے۔ سیڑھیوں پر آہٹ آ رہا ہے کوئی بلند آواز سے، شبی سغرا آتی ہے، سغرا لہجے میں افسوس، خالہ حسنا کیا؟ سغرا وہ خالو آپا کو نہیں لائے، وہ خالو آپا کو نہیں لائے، رکھی آواز میں خوشی نہیں لائے، سغرا بڑی آئی آپا کہیں کی، اس گاڑی سے آئی ہی نہیں، رکھی اللہ تیرا شکر ہے تیرا، حسنا سے شکر کرو بہن، حسنا شکر ہے، لاکھ بار شکر ہے۔ سغرا حیرت سے ان دونوں کو دیکھنے لگتی ہے، رکھی میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا سعیدہ اس گاڑی سے نہیں آ رہی، حسنا تم تو اولیاء ہوگی ہو بہن۔ اچھا یہ یہاں پہ دیکھیے بیٹا کہ جو اس کی بہو ہے حسنا کی، اس کا نام ہے سعیدہ۔ عباس آتا ہے، لمبا تڑنگا آدمی، عمر 50 کے قریب۔ عباس توبہ اسٹیشن پر جو حشر دیکھا ہے آج کبھی نہیں بھول سکتا۔ حسنا سعیدہ نہیں آئی، عباس اس گاڑی سے نہیں آئی، اور یہ بہت اچھا ہوا اس گاڑی۔ حسنا سارے ڈبے دیکھ لیے تھے نا؟ رکھی کیسی پاگلوں کی سی باتیں کرتی ہو، سارے ڈبے دیکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ عباس عورتوں کے دونوں ڈبے اچھی طرح دیکھ لیے تھے، حسنا نہیں آئی نا؟ عباس کہہ تو دیا ہے نہیں آئی، آہ برکت، توبہ بہت بڑی ٹکر ہوئی ہے، بے شمار آدمی زخمی ہو گئے ہیں۔ رکھی حسنا اب مٹھائی وغیرہ کا کیا ہوگا؟ حسنا یہ بچوں کا حصہ ہے، باقی سب کچھ تم کھا لینا۔ رکھی چلو یوں ہی صحیح، سغرا سے مخاطب ہو کر، سغرا جا بیٹھی، گلی کے بچوں کو بلا۔ سغرا نیچے اترنے لگتی ہے، حسنا میں دودھ چولہے سے اتار دوں۔ حسنا باورچی خانے والے دروازے میں سے نکل جاتی ہے۔ رکھی بہو اس گاڑی سے آ جاتی تو نہ جانے عباس کیا کہوں، ہر ڈبے سے زخمیوں کو نکالا جا رہا تھا۔ رکھی حسنا تو اسٹیشن پر جانے کو تیار ہو گئی تھی، وہ تو میں نے روکا، عباس بیچاری نے بڑا دکھ اٹھایا ہے، پر ہے بڑے صبر والی۔ سغرا آتی ہے، رکھی کیوں سغرا اتنی جلدی آ گئی ہو، بچے کہاں ہیں؟ سغرا آ رہے ہیں، اور یہ تار آیا ہے۔ عباس یا اللہ خیر، تار
सुगरा के हाथ से लेकर पढ़ता है, पढ़ते ही उसका चेहरा फक हो जाता है। रखी क्या लिखा है, ज़्यादा बेताबी से कहाँ से आया है। नीचे से बच्चों का शोर सुनाई देता है। अब्बास बच्चा, रखी क्या हुआ बच्चे को। अब्बास मर गया है, रखी मर गया है। आए हाय, हाय मेरे अल्लाह। सीने पर दो हथड़ मारती है। हथड़ से मुराद क्या है, अपने हाथ मारती है। और क्या कहती है हुस्ना, बावर्ची खाने से रखो, बच्चे आएँ तो उन्हें यहीं भेज देना। अब्बास और रखी कसम कुर्सी के आले में एक दूसरे को देख रहे हैं। सुगरा चुपचाप टकर टकर तक रही है। सीढ़ियों से बच्चों को शोर बढ़ता जा रहा है। पर्दा जल्दी से गिरता है। यहाँ पे आप देखिए बेटा कि जो उसका पोता था उसके भी मरने की खबर आती है कि वो भी इस दुनिया में नहीं रहा। अच्छा, ये जो हमने अफसाना पढ़ा है, ये जो एक ड्रामा था, इसको हम ड्रामा कहेंगे क्योंकि हमारे जो मिर्ज़ा अदीब हैं, एक बहुत बड़ा ड्रामा निगार, उन्होंने लहू और कालीन से इसको अखज़ किया है। लहू और कालीन से इसको अखज़ किया गया। अच्छा बेटा, ये आपने घर का जो काम करना है वो बुनियादी तौर पर आपके 3 सवालात हैं जो आपने करने हैं। पहला सवाल आपका ये है कि आपने खुलासा लिखना है। सबक जो समंदर का दिल है उसका आपने खुलासा लिखना है और इसके साथ साथ आपने मरकज़ी ख्याल लिखना है। दूसरा सवाल आपका ये है कि जो मज़कूरा सबक है, जो हमने सबक पढ़ा है, उसके अंदर जो नए अल्फाज आए हैं उनको आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। और तीसरा आपका जो सवाल है वो सफ़ा नंबर 69 पर मौजूद है कि वहाँ पर जो मश्की सवालात हैं उसमें से आपने 3 सवालात लेकर उसके जवाबात आपने लिखने हैं। तो बुनियादी तौर पर ये आपके 3 सवालात हैं और इन तीनों के आपने जवाबात लिखने हैं।